اب یہ دعا جو میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، یہ دعا حزب البحر، اور ظاہر ہے کہ یہ دعا اشغال کے ساتھ ہے۔ اشغال کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اشغال کا مطلب ہے ہاتھ کے اشارے اس کے اندر ہوتے ہیں، انگلیوں کو اشارہ ہے، انگلیاں بند کرنا، مٹھی بند کرنا، انگلی کا اشارہ، تو مختلف اشارات وہ اشغال ہوتے ہیں۔ تو اشغال کے ساتھ یہ دعا میں تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو 19 کلمات ہیں وہ الگ الگ ان کلمات کے فوائد اور اس کے ثمرات آپ حضرات سے شیئر کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم نسألک العصمت فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والاوہام الساطرۃ للقلوب عن مطالعۃ الغیوب فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اس جگہ یعنی شدیدہ پڑھنے میں دانی انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کرے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہ اشارہ جو میں نے کیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا فَثَبِّتْنَا وَانصُرْنَا کے بعد اس جگہ یعنی انصرنا پڑھنے میں مطلب کا دل میں خیال کرے، یعنی اس میں جو آپ کا مقصد ہے، جس میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، انصرنا کے وقت جو ہے اس کی نیت کر لیں۔ فثبتنا وانصرنا پہ نیت کرنی ہے آپ نے۔ حضرت شیخ العرب والعجم حاجی مزاد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مطلب اللہ کی رضا ہے، اس کی نیت کرے کہ سب سے بڑا مطلوب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لہٰذا اس مطلوب کی تو نیت کرے ہی کرے، اس کے محتاط باقی جو دنیا کی حاجات ہیں ان مطلوبوں کی جو ہے نیت کر سکتا ہے۔ وَسَخِّرْ لَنَا هَٰذَا الْبَحْرَ كَمَا سَخَّرْتَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ النَّارَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ الْجِبَالَ وَالْحَدِيدَ لِدَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ بَحْرٍ هُوَ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَبَحْرِ الدُّنْيَا وَبَحْرِ الْآخِرَةِ وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ شَيْءٍ يَا مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ۔ اب اس کے بعد آ رہا کاف ہا یا عین صاد۔ اب اس کے اندر اشغال کرنے ہیں، آپ نے یہ چھنگلی کی انگلی چھوٹی انگلی سے بند کرنا ہے، کافا یا عین صاد میں ہر حرف کے اوپر انگلی بند کرنی ہے، کافا یا عین صاد بند کیا۔ اب دوبارہ پھر اب اس پہ یہی الفاظ دوبارہ دہرانے، لیکن اب انگلی کھولنی اسی ترتیب سے، کافا یا عین صاد، پھر تیسری مرتبہ کافا یا عین صاد، یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہنا انصرنا فإنک خیر الناصرین، کہہ کے انگلی کھول دینی چھنگلی کی، انصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، وارحمنا فإنک خیر الراحمین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین۔ یہ چاری انگلیں کھل گئی۔ واحفظنا فإنک خیر الحافظین، واہدنا ونجنا من القوم الظالمین، وہب لنا من لدنک ریحا طیبۃ کما ہی فی علمک، وانشرها علینا من خزائن رحمتک، واحملنا بها حمل الکرامۃ ومع السلامۃ والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر لنا امورنا۔ اب اللہم یسر لنا امورنا پہ، امورنا معنی ہمارے کام، اے اللہ آسان کر دے ہمارے کام۔ امورنا پہ اپنے مطلوب کا دل میں خیال لائے، جو امور آپ کے ہیں اس کی نیت کریں، ہمارے لیے جو رزق کو آسان کر دے، آل اولاد کے حوالے سے جو عافیت مانگ لیں، اور سب سے بڑا مطلوب میں نے بتایا اللہ کے رضا، اس کی نیت کریں۔ تو اللہم یسر لنا امورنا میں آپ نے دل میں خیال لانا ہے اپنے جو بھی مقصد ہے۔ اللہم یسر لنا امورنا مع الراحۃ لقلوبنا و ابداننا والسلامۃ والعافیۃ فی دیننا و دنیانا، وکن صاحبنا فی سفرنا وخلیفۃ فی اہلنا واطمس علی وجوہ اعدائنا۔ اب واطمس علی وجوہ اعدائنا کہیں تو مٹھی بند کر کے سیدھی طرف یوں کر دیں، یوں کھول دیں، تو گویا کہ وہ ان کے چہروں کے اوپر آپ نے یہ مٹھی کو کھول دیا ہے کہ یعنی مسخ ہو جائیں دشمنوں کے چہرے۔ یہ وط بھی صلاح وجوہ یاد آنا، یہ مطلب یہ اشارہ دینا ہے، یہ اشغال ہے۔
وَطْمِسْ عَلَىٰ وُجُوهِ أَعْدَائِنَا وَامْسَخْهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْمُضِيَ وَلَا الْمَجِيَّ إِلَيْنَا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ يَاسِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کے بعد ہے شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، یہ 3 دفعہ یہ کلمات ہیں۔ اب اس میں اپنے دشمن کا تصور کر کے الٹا ہاتھ زمین پہ مارنا ہے، سیدھا ہاتھ الٹا مارنا ہے، الٹا ہاتھ سے الٹا ہاتھ نہیں، سیدھا ہاتھ ہی زمین میں مارنا ہے۔ تو یاد رکھے سارا پروسیس سیدھے ہاتھ کا ہی ہے، الٹے کا اس پہ کوئی دخل نہیں، سب سیدھے پہ کام ہوگا۔ اب سیدھا ہاتھ شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، یعنی بگڑ گئے چہرے دشمنوں کے، بگڑ گئے چہرے دشمنوں کے، بگڑ گئے چہرے دشمنوں کے۔ اس میں آپ نے دشمن کی نیت کرنی۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما طاسین طاسیم میم حامیم عین سین قاف مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اب اس کے بعد حامیم آ رہا ہے، یہ 7 مرتبہ حامیم۔ اب یہ ایک مرتبہ پڑھ کے آپ نے کسی ایک ڈائریکشن میں پھونکنا ہے۔ اب پہلے آپ نے دائیں پھونکنا ہے حامیم پڑھ کے، پھر بائیں پھونکنا ہے، پھر سامنے پھونکنا ہے، پھر پیچھے پھونکنا ہے، پھر اوپر، پھر نیچے۔ یہ 6 پوری ہوگی ڈائریکشن، یہ کرنا۔ حامیم 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 حامیم، یہ 6 ڈائریکشن پوری ہوگی۔ اس کے بعد حامیم 7ویں مرتبہ پھر حامیم کہنا ہے، حامیم حامیم کہہ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، دم کر کے اب اپنے سر سے لے کے پاؤں تک پورے بدن پہ آپ نے ہاتھ مل لینے۔ تو یہ اس کے بعد کہنا ہے ہم الامر وجاء النصر فعلینا لا ينصرون۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا۔ اب اس کے بعد پھر کاف ہا یا عین صاد آ گیا، اس میں وہی کاف ہا یا عین صاد کفایتنا بند کی۔ اب پھر کھولنا حامیم عین سین، حامیم عین سین قاف حمایتنا، یہ شغل اس کے اندر کرنا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْئُولٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللَّهِ نَاظِرَةٌ إِلَيْنَا بِحَوْلِ اللَّهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْنَا۔ یہ 7 مرتبہ اس کلمات کو دہرانا ہے۔ ستر العرش مسئول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا۔ ستر العرش مسئول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا۔ ستر العرش مسئول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا۔ ستر العرش مسئول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا۔ ستر العرش مسئول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا۔ ستر العرش مسئول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا۔ یہ 7 مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد کہنا ہے واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ کہنے فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ یہ 3 پورے ہوئے۔ اس کے بعد کہنا ہے 3 مرتبہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔
اب اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے یہ کہنا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ 7 مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے یہ کہنا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یہ کہنا ہے ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد کہنا ہے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا مکمل ہو گئی۔ اس انداز سے یہ دعا پوری کرنی ہے۔ اب یہ دعا کے اندر 19 کلمات ایسے ہیں کہ جو آپ کے مختلف خیر و عافیت اور فوائد کے لیے نافع ہوتے ہیں۔ ان 19 کلمات کو میں مینشن کر رہا ہوں، اور مینشن کر رہا ہوں کہ کس کلمے کے کیا کیا فوائد ہیں۔ یہ پوری دعا تو ہے ہی ہے، اب اس کے الگ الگ کلمے کے الگ الگ ثمرات ہیں، فوائد ہیں، وہ سارے کے سارے میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس کا طریقہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ دعا تلاوت کرنا شروع کریں گے، جہاں وہ کلمہ آئے گا اس کلمے کو آپ 1000 مرتبہ دہرائیں، 1000 مرتبہ دہرائیں، اور اپنا جو بھی مقصد اس کو نیت رکھیں، پھر آگے دعا مکمل کر کے دعا کر لیں۔ تو جب بھی زندگی میں آپ کو ضرورت پیش آئے تو آپ جو ہے وہ دعا تلاوت کریں، اور وہ جو کلمات ہیں ان کلمات کو 1000 دفعہ یا 71 دفعہ یا 17 دفعہ یا 7 دفعہ یا 3 دفعہ، جو بھی انسان کو جتنی سہولت ہے یا جتنی سنگینی ہے معاملے میں، اس حساب سے آپ اس کی تلاوت کر کے دعا کو مکمل کر لیں۔